ماں سے بھی محبت۔ سچا واقعہ۔ قسط 3 آخری۔ جب وہ اپنی روداد سنا چکی تو استاد محترم نے اس سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اسے گلے میں ڈالنے کے لیے ایک نقش دیا جو اسی وقت پہنا دیا گیا۔ جیسے ہی نقش پہنایا گیا اس نے بتایا کہ میرا وجود ہلکا ہو گیا ہے۔ استاد محترم نے انہیں دوبارہ 1 ہفتہ بعد آنے کا کہا۔ 3 دن بعد کا واقعہ ہے کہ میں اور استاد محترم بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ یکایک کمرے میں ٹھنڈک کا احساس بڑھ گیا۔ میں چونک گیا مگر استاد محترم ویسے ہی بیٹھے رہے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا جب تم اس کے پاس نہ جا سکو گے تو ضرور میرے پاس ہی آؤ گے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ استاد محترم کی بات ختم ہوتے ہی دیوار پر ایک سایہ بن گیا جس میں سے آواز آنے لگی کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ اس سے میرا نکاح کروا دیں مگر مجھے اس سے جدا نہ کریں۔ استاد محترم نے کہا، سنا ہے تم نے بہت سے عاملوں اور بزرگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ لوگ اسی قابل تھے، لوگوں کو فراڈ سے لوٹتے تھے۔ اگر کسی کے پاس سچ میں تھوڑا بہت ہوتا تو میں اس سے ڈرا دھمکا کے چپ کروا دیتا تھا، مگر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے صرف ایک نقش سے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ خیر، بہت سی باتیں ہوئیں مگر وہ لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ استاد محترم نے کہا کہ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اپنا زور آزما لو، سوچ لو اچھی طرح کہ کیا کرنا ہے تمہیں اور چاہو اب۔ کچھ دن بعد ہی وہ ماں بیٹی بھی آ گئیں اور اپنے ساتھ تحفے اور نذرانے لے کر آئیں۔ استاد محترم نے صرف اتنے رکھ لیے جتنے اخراجات آ سکتے تھے، باقی سب واپس کر دیا۔ وہ شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتی تھیں کہ 10 سالوں میں پہلی بار سکون سے سوئی ہوں۔ وہ آیا ضرور مگر دروازے کے سامنے، کبھی دیوار پر کبھی چھت پر دھمکیاں دیتا رہا، خدا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے میری زندگی بچا لی۔ انہوں نے استاد محترم کو کہا کہ آپ جتنا پیسہ کہیں ہم دینے کو تیار ہیں، بس اس سے ہمیشہ کے لیے پیچھا چھڑوا دیں۔ استاد محترم نے کہا کہ پیسے جتنے چاہیے تھے لے لیے ہیں، اب اس سے زیادہ 1 پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ وہ اب ساری زندگی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ 2 ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ پھر آ گیا اور معافی مانگنے لگا کہ 1 دفعہ وہ حصال ختم کر دیں، میں بس آخری بار اس سے مل لوں گا پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر استاد محترم نے کیا کہ نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ تم کیا کیا خباثتیں کرتے رہے اور اب کیا کرنا چاہتے ہو، اس لیے میں تمہیں کبھی اجازت نہیں دوں گا اس بات کی۔ تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں، اپنا علم آزماؤ میرے مقابلے میں یا پھر عزت سے اسے چھوڑ دو۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی حل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسے چھوڑوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ بس یہی استاد محترم نے غلطی کر دی اور اسے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ 6 مہینے تک تو وہ بڑی فرمانبرداری کے ساتھ رہا۔ استاد محترم چہل کاف کے عالم تھے، وہ اسی کا حصار باندھتے تھے۔ ایک رات وہ دیر تک استاد محترم کے پاس رہا۔ سردیوں کی رات تھی۔ جب استاد محترم نے کہا کہ چلو اب میں وضو کے حصار میں باندھ لوں تو اس نے کہا، اب میرے جیسا جن آپ کا محافظ ہے، کسی کی کیا مجال جو آپ کی طرف آئے، یہ حصار اب رہنے دیا کریں۔ خیر، اس رات تو انہوں نے حصار باندھ لیا مگر پھر اس کے مسلسل اصرار پر ایک دن انہوں نے حصار چھوڑ دیا۔ اسی طرح کوئی 15-20 دن یہ سلسلہ چلا اور ایک دن استاد محترم کہیں جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ہی تھا کہ اچانک اس نے بائک کا ہینڈل موڑ دیا اور بائک ایک کار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ کافی چوٹیں آئیں، ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ 10 دن زندگی موت سے لڑتے رہے، اور اسی دوران انہوں نے مجھ سے یہ سارے واقعات بیان کیے۔ 10 دن بعد ان کا وصال ہو گیا۔
اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے اپنی جناب میں، آمین۔ مجھے انہوں نے بہت کچھ کہا کہ جو کچھ میرے پاس ہے لے لو مجھ سے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور میں ان سے وقت آخر کچھ بھی حاصل نہ کر سکا۔ ان کی تدفین کے وقت میں نے ایک کالے سیاہ بلے کو قبرستان میں پھرتے دیکھتا رہا۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قبرستان میں ایک بڑے سائز کا کالا بلّا اکثر دیکھا ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کیا کرنے آتا ہے وہاں۔ وہ خاتون اب مستقل پاکستان میں رہتی ہیں اور شادی شدہ ہیں، ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہیں، اور ہر نوچندی جمعرات استاد محترم کی قبر پر حاضری دینے ضرور آتی ہیں۔ ختم شد۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔